اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ واضح پوچھا گیا ہے کہ حنفی حضرات نماز میں آمین آہستہ کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اہل حدیث حضرات اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ نماز میں حنفی مسجدوں میں گھس کے نماز میں آمین زور سے کہتے ہیں، یعنی ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، تم جو 80-85% آبادی جس کو فالو کر رہی ہے وہ غلط ہے۔ تو ہم بتا دیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، بس میں جلدی سے اس مسئلے کو سولو کروں۔ دیکھیے، ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ ہم آمین آہستہ کیوں کہتے ہیں نماز کے اندر۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو حدیث اہل حدیث دکھاتے ہیں وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے جب آمین کہی تو اپنی آواز کو اونچا کیا، تو اس کے متعلق ہمارے فقہا محدثین ہمارے اسلاف نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھانے کے لیے عمل کیا تھا، صحابہ کو سکھانے کے لیے وہ عمل کیا تھا اللہ کے نبی پاک نے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ فاتحہ کے بعد آمین بھی کوئی چیز ہے جو نماز کے اندر کہنا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو مرفوع روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کا کام یہ ہے کہ وہ وللظالین کہے، مقتدی کا کام ہے کہ وہ آمین کہے۔ والقسمۃ تنافی الشرکۃ، یعنی کہ جواب اس حدیث کا مقصد تقسیم نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں بیک وقت آمین کہیں۔ جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ مقتدی اور امام دونوں کے لیے آمین کہنا سنت ہے۔ نیل و اوتار جلد 2 صفحہ نمبر 203۔ اب بعد مسئلہ سمجھ لیجئے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم آمین آہستہ کیوں کہتے ہیں، جبکہ حدیث موجود ہے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آمین بلند آواز سے کہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ ایک حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا جب اسی موضوع پہ، اسی مدعے پہ، اسی سبجیکٹ پہ دوسری حدیث بھی موجود ہو، جب تک استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس مسئلے کو واضح سمجھ لیجیے کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ اس پر استدلال نہیں کیا جا سکتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مسند احمد میں ایک اور روایت ہے جس میں آپ ہی روایت کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاتحہ مکمل کری تو آپ نے اپنی آمین کہی آہستہ آواز میں۔ مسند احمد کی روایت ہے آپ نے آہستہ آواز میں آمین کہی، جس سے واضح ہوا کہ آمین آہستہ ہی کہی جائے گی۔ اگر آمین زور سے ہی کہنا تھا تو آپ بعد میں بھی آمین زور سے ہی کہتے۔ اگر آمین بلند آواز سے ہی ہے تو پھر صحابہ اکرام سے آمین پست آواز میں کہنے کی حدیثیں کیوں ملتی ہیں؟ تو یہ ہماری پہلی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ جو پہلی دفعہ اللہ کے نبی نے آمین بلند آواز سے کہی تھی وہ صحابہ کو سکھانا اس کا مقصود تھا، یہ نہیں تھا کہ بس اب بلند آواز سے ہی کہنی۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو بعد میں وہی صحابی روایت کیوں کر رہے ہیں؟ مسند احمد میں ان کی روایت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ والے باب میں بھی آپ کو مل جائے گی۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر فی النزلہ آمین آہستہ آواز سے کہتے تھے۔ آہستہ آواز سے کیوں آپ بھی پھر یہ روایت کر رہے ہیں جبکہ پہلے آپ نے کہا کہ بلند آواز سے کہتے تھے؟ وجہ سمجھے، وجہ یہ ہے کہ پہلا اللہ کے نبی سکھانے چاہتے تھے، سکھایا پہلے، اور بعد میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بعد میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا کہ اب اس کو شمار کیسے کرنا ہے، اس پہ عمل کیسے کرنا ہے، جو میں نے سکھایا تو وہ آہستہ آواز میں، اسی لیے ہم حنفی آہستہ آواز میں کہتے ہیں۔ دوسری بات، ہماری ایک اور دلیل موجود ہے، اس حدیث کے مدعے سے مراد جہر نہیں بلکہ آمین کی یا کو کھینچنا تھا۔ اب آئیے، وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھانے کے غرض سے نماز جہرن آمین کہا تھا، اس لیے یہ حدیث آپ کی دلیل یعنی اہل حدیث حضرات کی دلیل نہیں بن سکتی۔ اب آئیے ہماری دلیل کیا ہے؟ ایک حد دلیل تو میں نے بتا دی کہ انہی صحابی سے آمین آہستہ کہنے کی بھی دلیل ہے مسند احمد میں۔ اب آئیے دوسری دلیل یہ ہے کہ ان نبی قرأ غیر المغضوب علیہم وَلَضَالِّينَ فَقَالَ آمین وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کے ساتھ اپنی آواز کو پست کیا۔ یہ بھی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین جب کہیں نماز کے اندر تو اپنی آواز کو پست کیا، یعنی بہت معمولی آواز سے آپ نے آمین کہا۔ اور یہ کہا ہے ترمذی شریف جلد اول صفحہ 58 پہ یہ روایت موجود ہے، ترمذی کی روایت ہے جلد اول صفحہ 58 پہ۔ اب یہ کیوں ہے؟ ایک طرف اللہ کے نبی بلند آواز سے کہے، ایک دفعہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز کو کم کر لیا۔ کیوں کیا؟ کیوں اپنی پست کی آواز آمین پر؟ اس لیے کہ بتانا یہ تھا کہ اب عمل تمہیں ایسے کرنا ہے۔ اور وہ اب صحابی نے کیوں کہا؟
کہ پست کر لی آواز. اس لیے کر لی کیونکہ اس لیے صحابی نے یہ کہا تو کہ جب پہلے صحابی نے سنا تھا تو بلند تھی آواز، لیکن جب اسی موقع پہ پہنچے اللہ کے نبی، اسی جگہ پہ اسی موقع پہ پہنچے، تب آمین آپ نے آہستہ کہی. یعنی صحابہ نے اس وقت آمین کو نہیں سنا ہوگا جبکہ پہلے سنا، تو اسی لیے صحابہ نے پھر روایت کیا کہ اللہ کے نبی نے اب آواز کو بالکل پست کر لیا، چھپا لیا آواز جب آمین کہی. تو یہ ہماری واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے آمین آہستہ کہی ہے. ترمذی شریف جلد اول صفحہ 58 پہ یہ روایت موجود ہے. تو وہ جو پہلی دفعہ اللہ کے نبی نے جب آمین بلند آواز سے کہی تھی تو وہ محض سکھانے کی وجہ سے تھی کہ صحابہ اس مقام پہ پہنچ کے یہ بھی کرنا ہے. اس کی ایک اور دلیل ہمارے پاس موجود ہے، یہ جی عمدۃ القاری ہے، یہ اس کے جی ہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. عینی شرح ہدایہ، علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ، امام بدر الدین عینی محدث امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ کی عینی شرح ہدایہ جلد اول صفحہ نمبر 619، جلد اول صفحہ نمبر 619 عینی شرح ہدایہ، اس میں روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو امام آہستہ پڑھے. سب سے پہلے کیا ہے؟ تعوذ، اس کے بعد تسمیہ، اس کے بعد تحمید، اس کے بعد آمین. یعنی امام کو آمین آہستہ کہنی چاہیے. یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے. کہا عینی شرح ہدایہ جلد اول صفحہ 619 پر. اور حدیث بھی موجود ہے ترمذی جلد اول صفحہ 58 پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کے ساتھ اپنی آواز کو پست کر لیا. اب صحابہ بھی عمل کیا کر رہے ہیں؟ آمین آہستہ کہہ رہے ہیں. اور اللہ کے نبی بھی کیا عمل کر رہے ہیں؟ آہستہ کہہ رہے ہیں. تو پتہ چلا وہ جو اونچی آواز میں حدیثیں ملتی ہیں وہ محض صحابہ کو سکھانے کے لیے تھا، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو بعد میں صحابہ کبھی اپنی آواز کو پست نہیں کرتے. خصوصاً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے کا، آپ کے مقام کا اتنا بڑا صحابی جو صحابہ میں بھی فقیہ ہیں، عالم ہیں، مجتہد ہیں، اور وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے کہا تھا کہ قرآن ان سے سیکھو. تو یہ ہم سب سے زیادہ قرآن جانتے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود تعالیٰ عنہ بھی نماز میں آمین آہستہ کہتے تھے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو اس وجہ سے فقہ حنفی کا اصول یہ ہے کہ ہم آمین کو نماز کے اندر آمین آہستہ کہتے ہیں ان دلائل کی بنیاد پہ. اور وہ جو اونچی آواز میں حدیث ملتی ہے وہ صحابہ کو محض سکھانے کے لیے تھا. وہ اللہ کے نبی صحابہ کو دین کی تعلیم دینا چاہتے تھے، دین کی تعلیم دے رہے تھے کہ یہ بھی ایک مقام ہے جس پہ یہ بھی کہنا. اگر نہیں کہتے تو کیسے پتہ چلتا کہ اس کے بعد آمین بھی کہنی ہے. باقی نمازوں میں اللہ کے نبی نے آہستہ کر لی آواز، جیسے صحابہ کا ہی فرمان موجود ہے کہ باقی میں آپ نے نماز میں آمین آہستہ کر لی، جیسے میں نے آپ کے سامنے حوالہ جات رکھے. تو جزاک اللہ خیرہ. فقہ حنفی کا موقف بڑا مضبوط ہے. جزاکم اللہ خیرہ.